سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر شاہدہ بدارت صاحبہ کو ویلکم کرتا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ جس طرح انہوں نے اپنا مضمون باندھا ہے وہ ان جو ایشوز آپ نے ٹاپک میں دیے ہیں ان کی وجوہات کو لے کے وہ آگے چلی ہیں کہ یہ ساری چیز ہوتی کیوں ہے. مثلاً جو ہے وہ خارجہ پالیسی کے مسائل کیوں ہیں، فلسطین میں اس طرح کیوں ہے، اور اس کی وجہ انہوں نے بڑی زبردست بیان کی ہے، اور وہ ہے کہ اگر ناانصافی پہ مبنی ریاست ہے تو یہ اور ڈیوائیڈ کا رول چل رہا ہے تو ان چیزوں میں آپ یکسوئی کے ساتھ ان چیزوں پہ توجہ نہیں دے سکتے. ریفرنس ان کا تھا کالونیلزم کا، اور جو کہ ابھی بھی پوسٹ کالونیل ایرا میں بھی ڈیوائیڈ اینڈ رول ہی چل رہا ہے. اس وقت بھی ہم ڈیوائیڈ اینڈ رول کے ہی نظام میں زندہ ہیں. اور میرا خیال ہے کہ آخر پہ جو انہوں نے ایک بات کی ہے وہ بڑی ریلیونٹ ہے. انہوں نے لیڈرشپ کی بات کی ہے کہ اگر لیڈرشپ جو ہے وہ آپ کے ملک کی ٹھیک ہے تو آپ رول پلے کر سکتے ہیں. اور لیڈرشپ کے لیے جو خاص بات ہے کہ مثلا وہ لیڈرشپ آپ کے ملک سے اٹھی ہو، وہ انہوں نے حب الوطنی کا بھی تذکرہ کیا ہے. میں نے تو بڑا غور سے سنا ہے کہ اگر حب الوطن ہے آپ کی قیادت تو پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ اس سے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ لیڈ بھی اسی طرح کرے جس طرح کی آپ کی خواہشات ہیں یا جس طرح قوم چاہتی ہے. تو میرا تو خیال ہے کہ بڑا اچھا انہوں نے سم اپ کیا ہے. اور اس میں ایک چیز جو ہے جو میں ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان کے ریفرنس میں جو خارجہ پالیسی ہے، جو ڈیپینڈنسی ہے ہماری ابھی تک، تو انہوں نے تھوڑے وہ ان سرکلز کا شاید ذکر نہیں کیا کہ اگر ہم کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی شجر ممنوعہ نہیں ہے، کہ آخر وہ ہے کون جو کالونیلزم کے بعد بھی کالونیل انداز سے ہمیں چلا رہا ہے. وہ کون ہے؟ وہ کون ہے کہ جو ہر وقت ہمیں جو ہے وہ ناانصافی کی طرف ہی جو ہے ہمارا نظام چلاتا ہے، جو ہماری خارجہ پالیسی کو آزاد نہیں ہونے دیتا، جو ٹیلی فون سن کے فیصلہ کرتا ہے. ان لوگوں سے جان کیسے چھوٹے گی؟ یہ بتائیے ڈاکٹر صاحبہ. چلو یہ میں سوال تو کر دوں نا سر، سوال تو کر دوں جب بھی جواب آئے کہ اصل چیز تو یہ ہے کہ وہ جو اندھیرے کی ماں ہے وہ کون ہے جو ہمیں لے کے جاتا ہے. مجھے پتا ہے کہ جس کا آپ نے کہا کہ اس نے کہا کہ نہیں ایکشن کر دو، مار دو، وہ تھی اس وقت اندھیرے کی ماں، اور اس وقت اندھیرے کی ماں اسی کا جو ہے وہ سکسیسر ہے.